چلیں تھوڑا سا جو ٹائم ہے ہم اگلی حدیث بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر ہے 17. ان ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته. سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ رواہ مسلم ہے، مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو. تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیح کو راحت پہنچاؤ. تو اس کے بارے میں جو پہلی والی بات ہے احسان والی بات، تو اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی چلیں ہم دوبارہ سے تھوڑا سا ایک ریویژن ہمارا ہو جائے گا. تو ہم سب سے پہلے احسان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو وہ احسان کے ساتھ کرو. تو احسان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ چاہیں تو دوبارہ لکھ لیں. مثال کے طور پہ کسی کام کو سلیقے کے ساتھ کرنا، ایکسلنس کے لیول پر کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، کمال درجے پہ کرنا. اس کے علاوہ اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ کرنا، کسی بھی کام کو مہارت جس کو کہتے ہیں مہارت کے ساتھ کرنا. پھر حقدار کو اس کا زیادہ حق دینا بھی احسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. کسی کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا، حسن کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی ڈیفینیشن ہم کر چکے ہیں پہلے. تو جب یہ بات آئی کہ ہر کام کو احسان کے ساتھ کرو، تو پہلے ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ اس کے اینگل دیکھے تھے، لیکن یہاں پہ حدیث جو ہمیں احسان کا لیول بتا رہی ہے وہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ دو چیزوں میں، یعنی جو کہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو شاید ہم نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا، کہ قتل کی بات آ رہی ہے اور ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور سورہ قصص آیت نمبر 77 میں آتا ہے کہ تو بھی احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا. تو یہ تو احسان کے حوالے سے بات ہو گئی. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ قتل کے بارے میں احسان کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کوئی شعبہ یا کوئی آپ سمجھ لیں پارٹ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یا حدیث کے ذریعے سے ہمیں کلیئر نہ کیا ہو. تو اس میں قتل کی میں احسان یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، یا یہ کہ قتل کرتے وقت ایک ایک عضو یا ایک ایک جو اعضاء ہوتے ہیں نا انسان کے، اس کو کاٹتے ہیں کہ تاکہ اس کو زیادہ تکلیف پہنچے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کفار قریش سے مقابلہ تھا، تو اس میں جو پکڑے گئے، آپ کو پتہ ہے جو پکڑے جاتے ہیں قیدی، تو اس میں جب فیصلہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو کچھ نے یہ بات ہوئی کہ ان کو آگ سے جلا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ نہیں، جو اللہ کی طرف سے قیدیوں کے لیے قتل کا حکم ہے تو ان کو قتل کرو، کیونکہ آگ کا عذاب دینا اللہ کا حق ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ. تو بخاری نے اس کو روایت کیا، یعنی مراد ہے احسان یہ کہ قتل میں انسان اپنے حواس نہ کھو بیٹھ دے، کہ جو ہے نا اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کی آنکھیں، اللہ معاف کرے، آنکھیں لوگ نکال لیتے ہیں غصے میں، اور کیا کیا مطلب برا وہ کرتے ہیں نا. تو یہ چیز کی اجازت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، قتل جیسے قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، یا وار ہو رہی ہے تو اس میں جیسے قتل ہوا، بھائی گولی لگ گئی یا تلوار لگ گئی، بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات، وہ مر گیا. اب یہ نہیں کہ اس کو مزید اذیت دی جائے. تو یہ تو قتل میں ہو گیا معاملہ. اب ہم ذبیحہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو تو سلیقے کے ساتھ کرو. تو اس میں کچھ سٹیپس ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے تو مندرجہ ذیل کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ احسان کا لیول ہے. نمبر 1 کیا کہ جانور کو، اچھا آپ کے لیے کیوں فائدہ مند ہوگا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم تو دیتے ہیں نا قربانی الحمدللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح میں جو بھی جانور قربان کیا جا رہا ہے اسے پہلے پانی پلایا جائے ذبح کرنے سے پہلے. دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ چھری کو جانور سے چھپا کے رکھا جائے. تیسری بات یہ کہ اسے نرم زمین پہ لٹایا جائے. یہ سب اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں. پھر کیا ہے، چھری کو پہلے سے خوب تیز کر لیا جائے اور جلدی جلدی چھری چلائی جائے. اچھا آپ کہیں گے جلدی جلدی یہ کیا، یہ تو انہیومین طریقہ ہے. جلدی چھری چلانے کا کیا فائدہ ہے؟
تمام رگیں جانور کی ایک دم کٹ جائیں گی اور روح نکلنے میں دیر نہیں ہوگی. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کند چھری نہ ہو کہ اس کی گردن ہی نہ کٹ رہی ہو اور اس کی رگیں ہی نہ نکل رہی ہوں اور روح نکلنے میں بہت ٹائم ہو جائے. پھر یہ کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے تک ویٹ کیا جائے, پھر اس کی کھال اتاری جائے. بعض اتنے یہ جو قصائی ہوتے ہیں نا, مطلب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور ان کو جلدی ہوتی ہے, ان کو اگلے گھر جا کے بھی بکرے کاٹنے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں اسی تڑپنے کی حالت میں کھال بھی نکالنی شروع کر دی. تو یہ اتنے ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور ایک اور آپ کو پتہ ہے ایٹیکیٹ کیا ہے, کہ کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص ذبح کرنے کے خاطر بکری کو زمین پر لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس جانور کو ذبح سے قبل ہی بار بار مارنا چاہتے ہو؟ اسے طبرانی نے روایت کیا, یعنی چھری بھی اس کے سامنے تیز نہیں کرو, پہلے سے کر کے رکھو. تو یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں احسان کے حوالے سے جو کہ بالکل ریلیونٹ اس حدیث میں دو باتیں ہیں, ذبیحہ اور قتل کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.